کچھ دنوں کے لیے نواز شریف صاحب کے اوپر فوکس رہے گا. جلسہ بھی وہ کر لیں گے بڑا، لیکن آیا اس کے بعد جو ہے اس جلسے کا امپیکٹ کتنا سا لاسٹ کرے گا، کیونکہ آج گول نہیں ہے نا. گول کیا ہے جی کہ نہ تو ان کے پاس مجھے کوئی اسٹرانگ جو مضبوط بیانیہ نظر آتا ہے، اور ساتھ یہ بھی شیورٹی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے گا. اس لیے آرمی چیف صاحب بھی ہر فیلڈ کے اندر بہت مؤثر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو اچھی چیزوں کا کریڈٹ یا بری چیزوں کا الزام بھی جائے گا. عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے اس سپورٹ کے ساتھ، جب لیڈر کا سپورٹ ہو تو موجود ہو تو جیل کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر ان کی کوئی ایسا صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر اگر چوائس بٹوین زندہ رہنا اور پاکستان سے باہر جانا تو پھر پاکستان سے باہر چلا جائے گا. السلام علیکم ناظرین، سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ، اسی تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر 21 اکتوبر کی تاریخ ہے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کی. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ پاکستان آئے اور اپنی سیاست کر سکیں؟ یہ اس کا تو میں $1 ملین لیتا ہوتا ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ سوال $2 ملین کا سر بیٹا کرائسس یہ ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے نا، اس کے بڑے عجیب و غریب ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہ آج کی جو کنڈیشنز ہیں، مہینے بعد اگر یہی صورتحال ہے، یہی ویریبل رہے، یہی جو ہے کریکٹر جو ہے اسی طرح ایکٹیو رہے تو ایک طرح کی بنے گی. خدا نہ خاصا کوئی ڈراسٹک چینجز آ جاتی ہیں، کوئی کریکٹرز مسنگ ہو جاتے ہیں، کچھ نئے ایڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیوں بڑا یہ پاکستان میں تو پالیٹکس جو ہے لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. اس وقت میرے نزدیک تو چونکہ پالیٹکس جو ہے وہ اس کا جو مین فوکس ہے، سینٹر ہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان. اور سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جی کیسے جو ہے نا اس کو عمران خان صاحب کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیسے ٹیکل کیا جائے اور اس کا کیا بنتا رہتی ہے. یہی سوال لوگوں کے اندر ہے. یہ ضرور ہے کہ نواز شریف کے آنے میں ان کو ایک تھوڑا سا نئی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ جی کچھ دنوں کے لیے نواز شریف صاحب کے اوپر فوکس رہے گا. جلسہ بھی وہ کر لیں گے بڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن آیا اس کے بعد جو ہے اس جلسے کا امپیکٹ کتنا سا لاسٹ کرے گا، کیونکہ آج گول نہیں ہے نا. گول کیا ہے جی کہ نہ تو ان کے پاس مجھے کوئی اسٹرانگ جو مضبوط بیانیہ نظر آتا ہے، اور ساتھ یہ بھی شیورٹی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، آپ نے بھی کہا کہ فوکس یہی ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل عمران خان. اب تو عمران خان جیل میں ہے 5 اگست کے بعد سے، تو ابھی بھی یہی سوچا جا رہا ہے کہ ہینڈل کیسے کریں، کس طرح کی ہینڈلنگ چاہ رہے ہیں عمران خان کے لیے؟ لیکن اب دو تین چیزیں ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ضرور ہیں، لیکن ان کی جو سپورٹ ہے، جو اس کی پبلک سپورٹ ہے، وہ تو کم نہیں ہوئی نا جی. اور اگر وہ کم نہیں ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ اس وقت ٹوٹل ہر چیز ان کے طرف آ گئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ احکامات اور جو طاقت کا چشمہ ہوتے تھے اور بگاڑ یا کوئی خرابی ہوتی تھی اس کی ذمہ داری پولیٹیکل گورنمنٹ لیتی تھی جی. لیکن اس کیس میں تو ان کو جو کوئی خرابی ہو رہی ہے اس کی بھی ذمہ داری ان تک ہی پہنچے گی، کیونکہ آج کل جو کچھ بھی ہے انہی کے حصے میں آ رہا ہے. اس لیے آرمی چیف صاحب بھی ہر فیلڈ کے اندر بہت مؤثر نظر آ رہے ہیں. اقتصادیات ہے، ایگریکلچر ہے، فارن پالیسی ہے، کوئی بھی قسم جو پالیٹکس ہے، ہر چیز کے اندر وہ ان کو ایک رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے ان کے اوپر جو اچھی چیزوں کا کریڈٹ یا بری چیزوں کا الزام بھی جائے گا. تو اس صورت میں وہ اگر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے اس سپورٹ کے ساتھ، جب لیڈر کا سپورٹ ہو تو موجود ہو تو جیل کوئی میٹر نہیں کرتی. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو نائل بھی قرار دے دیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو پارٹی سے عدالت سے بھی ہٹا دے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ عدالت نے سارے فیصلے کیے اور جس طریقے سے کیے. لیکن اس کا یہ کہ کتنا ریئیکشن ہوا کہ پورا جب 2018 کا الیکشن ہے تو ان کو بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے
پوری دھاندلی کرنی پڑی. تو اللہ بس یہ صورتحال ہے جی. تو اس لیے جب تک عمران خان صاحب کے بارے میں حتمی ان کی کوئی رائے نہیں بنتی کہ ان کا کیا کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تک حالات جو ہے نواز شریف جو ہیں وہ اتنا ان کے اوپر فوکس نہیں ہوگا جتنا فوکس لاہور کے جلسے کی حد تک تو نواز شریف صاحب پہ کچھ دن فوکس رہے گا، لیکن اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ دیر پا ہو پائے گا. سر عمران خان نے تو پیغام بھجوایا ہے جیل سے اپنے ذرائع کے تھرو، خاندانی ذرائع کے تھرو، کہ وہ جو مرضی ہو جائے ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. کتنی بڑی یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان کی طرف سے، اور اس کا اثر کیا ہوگا پی ٹی آئی پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی؟ دیکھیں جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے وہ بات چیت بھی کر رہے ہوں اور یہ بیانات بھی ان کو اسی طرح دینے چاہیے اور سوٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو حد کر دی ہے، یہ ایسی صورتحال نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ہم دیکھ چکے ہیں، یہی باجوہ صاحب کے خلاف کتنی بڑی کیمپین چلائی انہوں نے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آخر میں آ کے باجوہ صاحب سے 3 ملاقاتیں بھی کی اور ان کو تاحیات توسیع دینے کا بھی کہا، اور اس سے پہلے انہی باجوہ صاحب کا جنرل باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کا بھی کہہ چکے تھے. اور پھر یہ باتیں پہلی دفعہ نہیں، کئی دفعہ کہہ چکے ہاں وہ بات میں نے غلط کی تھی، پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات میں کروں گا. تو یہ باتیں کوئی حتمی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر میں کوئی رائے دوں کہ جی اب انہوں نے یہ کہہ دیا تو یہ اس کا اثرات ہوگا. ہو سکتا ہے کل کو ان کی ڈیل ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو ان کو بھی قابل قبول ہو اور سیلیشن کو بھی قابل قبول ہو. اور ملک سے باہر جانا سوٹ کرتا ہے اس وقت عمران خان کو؟ دیکھیں جی اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ان کے اگر ہے ملک سے باہر جانا سوٹ تو خیر کسی صورت میں وہ نہیں کرے گا، لیکن حالات کیا ہے، آیا ان کے لیے ملک سے باہر جانا زیادہ سوٹ بند ہوگا یا یہاں جیل میں رہ کے، کیونکہ اگر تو جیل میں رہتے ہیں تو پھر تو جیل میں جانا انہیں سوٹ کرتا ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے 10 سال رکھیں 5 سال رکھیں. لیڈروں کو کوئی جیل اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ جو ان کو ڈالتے ہیں ان کے لیے سہانے روح ہوتی ہے. ہم نے دیکھا نہیں کہ نواز شریف صاحب کو کس زور زبردستی سے ان کو واپس باہر بھیجنا پڑ گیا، حالانکہ ان کو 10 سال کی سزائیں ہو رہی تھی. تو کیا ان کو وہ جیل سے نکال کے زبردستی جہاز پہ چڑھایا اور ان کا نہیں آپ جائیں، ان کو سوٹ کرتے ہی نہیں ہے. جو پہلے بھی جب ان کو 10 سال کی سزا ہوئی اور بیٹی کا وہ آ رہے تھے تو اب تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جی دبئی کے اندر ان کو بہت ہی جو ہے روکنے کی کوشش کی ابو دھابی کے اندر کیا واپس چلے جائیں اور کیوں آپ نے فلاں، جو کہ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی مرضی کا عمل کیا. تو اس طرح جیل میں جانا لیڈروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر ان کی کوئی ایسا صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر اگر چوائس بٹوین زندہ رہنا اور پاکستان سے باہر جانا تو پھر پاکستان سے باہر چلا جائے گا. سر نواز شریف صاحب تو اپنی وہ بیماری کی وجہ سے باہر گئے تھے، علاج کروانے کے لیے گئے تھے پلیٹلیٹس کا بتا کر. اب یہ باتیں تو میرے لیے تو بالکل ایسی لغو ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جیل سے گئے تھے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ جیل میں تھے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ 7 سال کی جیل کاٹ رہے تھے. ان کے وہ بس میں تھا نہ ان کے وہ سروس ہاسپٹل کے بس میں تھی، نہ ان کے پاس جو ڈاکٹر فیصل کیا تھا شوکت خانم کا چیف ایگزیکٹو، عمران خان کا ہیلتھ منسٹر، نہ یاسمین راشد ان کنٹرول میں تھی. سارے بجٹ زبان کیا کہہ رہے تھے کہ نوازی مر جائے گا، ذمہ نہ لیں. تو کیا تھا اس کا مطلب سارے بندے اس جرم میں شریک تھے. عمران خان، جنرل باجوہ، فوج، یاسمین راشد، سروس ہاسپٹل، ساری حکومت، ساری ریاست. تو یہ تو بات آپ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوال تو بنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے تو کچھ چیزیں بالکل جو ہے ہر طریقے سے احیا ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی اپلیکیشن بھی دائر نہیں کی تھی جب نواز شریف صاحب باہر تھے. اچھا سر بس آخری دوست نہیں کہ بیٹا انہوں نے نکالنا ہے، حکومت ان کے پاس تھی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سب ان کے پاس، عدالت میں انہوں نے جا کے کہا کہ اس کو باہر بھیجو. ٹھیک ہے سر. گزشتہ رات آپ نے رؤف کلاسا صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر عمران خان کو اپنی زندگی بچانی ہے تو بچا لے، سیاست بچ جائے گی. وہ بہت بڑا اس کی سیاست بڑی ہے، اس کی قیمت اس کی زندگی جانے کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. جی میں ابھی بھی آپ کو یہی بات ایک اور پڑھائے میں آؤں کہا کہ اگر چوائس بٹوین زندگی اور جو ہے یہ بھی ہے کہ یہاں رہیں گے تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور باہر چلے جائیں گے تو زندگی بچ سکتی ہے، تو پھر جو بھی معاہدہ ہو سائن کر لینا چاہیے. میرا تو یہ بالکل
اس معاملے میں بڑی نفی تلی رہا ہے، سیٹل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں بس حسان بھائی ہمارے ساتھ بڑی ان کے اچھے تعلقات ہیں، ظاہر ہے کوریج وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہے؟ آپ ان سے ملاقات کر آئے ہیں حسان بھائی کے حوالے سے پلیز بیٹا بتائیے. بڑی اچھی حالت ہے، بہت ہی بڑا ان کو تھا، بڑا اصل چیزیں حقیقت کی تہہ تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن مشکل وقت ان کو بہت رہا ہے. تقریباً کوئی 1.5 مہینے سے زیادہ وہ بہت ہی ٹف ٹائم میں گزرا ہے، اور پچھلے 7-8 دن سے کچھ صورتحال کو تھوڑی بہتر ہوئی، اور اس سے پہلے تو وہ بڑے سختی سے ساتھ گزرے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حتمی یا کتنی یا کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے بارے میں مجھے بھی کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، اور زیادہ کچھ میرا خیال میں کوئی ایسا میرا ٹاپک بھی نہیں ہے. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے آپ کی ملاقات ہو گئی. جی اور تو بڑی تھوڑی کرائی، 20 منٹ کے لیے کروائی، جو کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر آپ اس کو فیملی کو 2 مہینے کے بعد ملوا رہے ہیں تو آپ اس کو 1 گھنٹے کی ملاقات کروا دیں اور اس کی پوری فیملی کو کروا دیں، بجائے 2-3 بندوں کو پک اینڈ چوز کرے کروائیں. تو اللہ کرے کہ نیکسٹ ویک یہ ملاقات کے ٹائم کا بھی اندازہ کر لیں، زیادہ کر دیں. پر سر ٹرائل تو نہیں چل رہا حسان بھائی کا؟ نہیں، ابھی تو نہیں چل رہا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ ٹرائل چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بس کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن ٹرائل کرنے کے لیے میرے نہیں خیال کسی کا بھی ٹرائل کریں گے تو ان کے بعد وہ حتمی کوئی اس کے شواہد ہوں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ باوجود ہے کہ بہت ایک تکلیف دہ سانحہ ہوا ہے 9 مئی کا، اور اس میں بہت ہی پریشانی ہے ہر ایک کو، لیکن اس کے باوجود خصوصاً ہماری جو ادارے کو انڈرمائن کیا گیا ہے، بڑا ایک تکلیف دہ بات تھی. لیکن کوئی اس سے میں جو شواہد ہیں وہ شاید اس طریقے سے نہ ملے کہ جو پاکستان کے قوانین کے تحت ان کو دلائی جا سکے. اور سر ہم نے دیکھا انٹرویوز بہت سارے ہوئے، پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی، تو حسان نیازی کو بتایا گیا، کہا گیا پریس کانفرنس یا پھر کوئی انٹرویو کر کے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تو میں نے تو اس کو کہا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کو کہیں مان لیں، کیونکہ آپ کے پاس چوائس ہوتی نہیں ہے ان کے پاس رہتے ہیں، بجائے اذیت لے کے مانگیں ویسے مانگیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کہ اس میں کون سی بات ہے کہ آپ کسی کو پاکستان کی تاریخ میں جس سے مرضی آپ کروا لیں، جو مرضی کروا لیں. جب آپ یہ قبضے میں ہوتے ہیں تو آپ میں نے کہا نا کہ آپ بس کے سینیریو میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک بڑا ہیوملیٹنگ قسم کا ایک معاہدہ کرا کر باہر بھیج دیں، کسی ایسے ملک میں بھیج دیں جہاں سے وہ کوئی آزادی کے ساتھ پھر بھی نہ سکیں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.